السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مشتری النجوم کی تیسری کہانی سناٹے میں گونجتا شور، اور اس کی رائٹر ہے زینب نثار بھٹی۔ تو بچ کے نکل جا، بڑی مکار ہے دنیا، دھوکا ہے یہ بس جھوٹ کا، بیوپار ہے دنیا، جانے کب سانس کی ڈوری وہ کاٹ ڈالے گا، کس کی جرت ہے وہ روکے جب وہ بلا لے گا، تجھ کو بے جان بحکم خدا کر دے گی، موت اترے گی تو سب سے جدا کر دے گی۔ یہ عظیم پہاڑوں کے دامن میں چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر پھیلا جنگل ہے، جس کی ایک اونچی سی پہاڑی پر بنے لکڑی کے چھوٹے سے کمرے نما مکان کے اندر اس کا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کا دل ایک پتھر ہے جو اندیشے کے ایسے سمندر میں مسلسل ڈوب رہا ہے جس کی تہ میں پانی ہی پانی ہے۔ تہے آب میں دور دور کوئی زمین نہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں یہ گرتا ہوا پتھر رک جائے۔ اس کا سارا وجود سراپائے دعا ہے، اس کی ساری حسیات میری آنکھوں میں مرتکز ہے جو اس کھلی کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبے برف پاش ویرانے کو دیکھ رہی ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے دور تک دیکھنا تو ناممکن ہے، مگر سامنے کچھ دور ہی ایک نشیب ہے، اس نشیب پر جمی اس کی نظریں انتظار کی شدت سے پتھرا کر رہی ہے۔ یہ دل کسی معجزے کی توقع میں دھڑک رہا ہے، ہونٹوں پر سرسرانے والی دعائیں کم اور منتر زیادہ بن چکی ہے۔ اس کا روا روا یہ چاہتا ہے کہ منتر کام کر جائے، معجزہ ظہور پذیر ہو جائے۔ ہوا کے تیز جھونکے سے کھڑکی تھر تھرانے لگی۔ سوچوں کی وادی میں بھٹکتی اس محل سی جان کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، اور وہ یکدم اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے اپنے سر کے گرد لپیٹنے لگی۔ وہ خوبصورت بالوں والی اب ناتواں وہ علیل ہو چکی تھی۔ اے یوسف، تیری ماں تیرا انتظار کرتے کرتے چل بسی، اس نے کانپتی آواز میں بڑبڑایا۔ اے دونوں جہانوں کو پالنے والے، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، اے میرے مالک، کوئی اور سمینہ اپنی اولاد کی فرقت سے یوں سسکتے نہ مرے۔ عرش ماہ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر التجا کی۔ گھپ اندھیرا، دھند اتنی کہ حد نگاہ سفر صرف بائیک کی ہیڈ لائٹ سے روشنی باہر نکلنے سے کترا رہی تھی۔ بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ اگلا پہیہ بادل کے کسی رت پہ چل رہا ہے۔ بائیک کی رفتار اتنی سست تھی کہ توازن قائم رکھنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی بازیگر ہوا میں تنی رسی پر چل رہا ہو۔ دفعتاً حماد نے بریک لگا دی۔ اس کے سامنے محض چند فٹ کے فاصلے پر ایک دیوار نمودار ہوئی تھی، شاید وہ کسی بند گلی میں پہنچ گیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے بائیک واپس موڑی۔ کچھ آگے جا کر پھر دیوار سامنے آ گئی۔ حماد نے آنکھیں پھاڑ کر اس ٹھوس دیوار کو دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر اس کے چاروں اطراف میں دیواریں تھیں تو وہ یہاں پہنچا کیسے؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ ٹھنڈ تھی جو اس کے سر اور گردن کے رستے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی، یا جس صورتحال میں وہ پھنس چکا تھا یہ اس کا اثر تھا یا کچھ اور؟ اس نے ناسمجھی میں سر جھٹکا۔ مجھے جب فون آیا تو اس افراتفری میں نکلا کہ موبائل بھی گھر پر رہ گیا تھا اور سردی سے بچاؤ کا کوئی خاص اہتمام بھی نہ کیا تھا۔ بائیک پکڑی اور نکل گیا۔ اس وقت بھی دھند پھیل رہی تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ بآسانی ایک ڈیڑھ گھنٹے تک واپسی ہو جائے گی، مگر یہاں تو… حماد نے اپنی کوتاہی پر سر پیٹنا چاہا۔ بائیک گھسیٹو، تھوڑی بہت حرارت تو رہے گی جسم میں۔ وہ اس تاریکی رات کے مکمل سناٹے میں بڑبڑاتے ہوئے خلل ڈالنے لگا۔ اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے بائیک گھسیٹنا شروع کیا، مگر جب آگے بڑھا تو ایسا لگا ایک اندھی سرنگ ہے جس میں وہ صدیوں سے ایک پتھر ڈھکیل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ یونانی متھ کے سسیفس کی طرح جسے دیوتا نے سزا دی تھی، وہ ایک بھاری پتھر ڈھکیل کر پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتا ہے، پھر اسے نیچے پھینک دیتا ہے اور دوبارہ اسے چوٹی کی طرف ڈھکیلتا ہے، پھر اسے اوپر پہنچا کر نیچے پھینکتا ہے۔ وہ قیامت تک اس لا حاصل جدوجہد کی سزا میں گرفتار رہے گا، اور میں شاید قیامت تک ایک وزن کو گھسیٹتا ہوا اس اندھی سرنگ میں سفر کرتا رہوں گا۔ 3 گھنٹے اسی جدوجہد میں کٹ گئے، بظاہر صرف 3، لیکن میں نے ان 3 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ اور دوسرے سیکنڈ کے بیچ کے وقفے کو بھی ایک زمانے کی طرح محسوس کیا ہے۔
ایک دم اس طرح سے ہوئے انسان کو ایک بائک کی آواز سنائی دی۔ سنو، میری مدد کرو، حماد نے ندا دی۔ اس بائک کی آنکھوں کو چپتی لائٹ اب قریب تر محسوس ہونے لگی۔ ایک دم چند افراد ٹارچ کی مدد سے روشنی مارتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ دونوں جہانوں کا رب تمہارا بھلا کرے، حماد نے مسکراتے ہوئے دعا دی۔ بے خیالی میں مسکرایا تو رہ گیا، خشک ہونٹ مسکرانے کی وجہ سے پھٹ گئے۔ ہتھیلی سے ہونٹوں کو دبایا تاکہ رستہ خون بند ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دو، کسی قسم کی مزاحمت مت کرنا ورنہ انجام سے تم واقف ہو۔ ان افراد میں سے ایک بولتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسے راستہ کھو جانے کا غم، 3 گھنٹے کا لا حاصل سفر، سردی سے کپکپاتا جسم اور جسم میں اتری تھکن سے اتنا دکھ نہ ہوا جتنا دکھ ان مشکوک افراد کی بات سے ہوا۔ میرے پاس سوائے اس بائک کے کچھ بھی نہیں ہے، حماد نے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ سردی کی کپکپاہٹ ہو تو بولتے ہوئے لہجہ کپکپاتا ہے، بلکہ شدید سردی کو سہتے ہوئے ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب آپ کے خیالات بھی کپکپانے لگتے ہیں اور پھر آپ کے جسم کے مختلف حصے بے حس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ ہاتھ میں پستول تھامے اب ایک شخص حماد کے ہاتھ سے بائک کی چابیاں لے رہا تھا۔ بہرام جنید، حماد نے ساکن ذہن کے ساتھ جواب دیا۔ بہرام جنید صاحب، ہم پکڑے جائیں گے، یہ اس فیکٹری کے مالک کا اکلوتا بیٹا ہے، اس ڈاکو نے ہکلاتے ہوئے اپنے باس کو بتایا، جبکہ حماد اس سب سے بے خبر اپنی روح کو سوچ کی وادی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ ایسے کیسے ایک بھرے پورے شہر میں مجھے یوں اکیلا کر دیا گیا جیسے میں اس کا حصہ ہوں ہی نہیں۔ یہ کوئی خواب بھی نہیں اور نہ ہی سائی بورنگ فنکشن ہے کہ میں ٹائم ٹریولنگ کرتا ہوا سنسان سیاروں کی خاک چھان رہا ہوں۔ میشم نے بھی تو یہ سب برداشت کیا ہے، حماد کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ آہ میشم، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم زندہ ہو یا نہیں۔ پھوپھی سمینا تمہاری راہ دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے کوچ کر گئی، لیکن تم نہیں آئے۔ حماد نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے سوچا۔ سمینا پھوپھی اکثر یہی کہا کرتی تھی، یہ دنیا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ کو طائف میں پتھر اور علیہ السلام کو دربدر کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمہیں کیا لگتا ہے حماد، یہ میشم کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آنسو اس کے رخساروں سے لڑکتے ہوئے منہ کو بھگا رہے تھے۔ کوئی گولی چلاؤ، حمد کی سماعت سے آواز ٹکرائی جس نے اسے سوچ کی وادی سے باہر کھڑا کیا۔ پتھریلی آنکھیں لیے حماد اب اپنی موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ دھڑام، گولی اس کے سینے میں درست نشانے پر جا لگی اور حماد ڈھہ گیا۔ اب آگے بڑی سی گاڑی سے نکلنے والے صاحب کی پرسنالٹی دیکھ کر ایک بار تو جی خوش ہو گیا۔ سانولی رنگت، گھنی سیاہ مونچھیں اور دھوپ کا چشمہ، 6 فٹ کے تن پر سفید بے داغ لٹھے کا کڑکڑاتا ہوا لباس، پیروں میں کھوسا جبکہ بائیں ہاتھ میں سگریٹ کا دھواں دیتا ٹکڑا۔ یہ چودھری صاحب تھے، بڑے زمیندار اور بزنس مین بھی، پولٹری فیڈ سے متعلق بھی کاروبار تھا ان کا۔ اس شخص کی رعب دار شخصیت یقیناً متاثر کن تھی۔ وہ حاجی مشتاق سے ملنے ان کے یہاں تشریف لائے تھے۔ ہاں بہرام صاحب، کس کام کے لیے ہم بے ڈھنگ لوگوں کو یاد فرمایا ہے آپ نے؟ حاجی صاحب نے منہ بسورتے ہوئے پوچھا۔ یہ پیسے مدرسے کے لیے ہے، وہی مدرسہ جس کی تعمیر کے واسطے تم لوگ بڑی محنت کر رہے ہو۔ بہرام جنید نے پیسوں کی دھتیاں میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ بہرام صاحب۔ حاجی صاحب نے مصنوعی مسکراہٹ بہرام کی جانب اچھالی۔ میشم کا کچھ اتا پتہ ہے؟ حاجی صاحب نے سوال کیا۔ چور کہیں کا، اپنی ماں کے مرنے پر بھی نہیں آیا، بہرام جنید نے تیزابیت بھرے لہجے میں کہا۔ بہرام صاحب، آپ گئے تھے وہاں، سننے میں آیا ہے کہ اقبال ملک نے آپ کو اجازت نہیں دی وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی، حاجی صاحب نے تفتیشی لہجے میں کہا۔ میں گیا تھا، لیکن وہ اقبال، آخر ہم میشم کو دوش کیوں دے، وہ بھی تو اپنے باپ پہ ہی گیا ہے، احسان فراموش، بہرام جنید نے جواب دیا۔ گفت و شنید کا سلسلہ کافی وقت تک جاری رہا، لیکن بہرام جنید کا ذہن دور کہیں میشم کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ دوسری طرف
سورج ڈھل رہا تھا، لیکن ڈھلنے کے دوران ایک اداسی بہت سے لوگوں کے قلوب اور ذہنوں میں اپنے اثر کے طور پر چھوڑ کے جا رہا تھا۔ بہرام جنید کی حویلی میں صف ماتم بچھا ہوا تھا، ہر جانب کوئی نہ کوئی آنسو بہاتا نظر آ رہا تھا۔ کل جب بہرام جنید گھر واپس لوٹے تو حماد گھر میں موجود تھا، لیکن رات کو ایک دوست کی طرف جانے کا کہہ کر وہ غائب ہوا اور صبح تک واپس نہ لوٹا۔ تشویش کے پیش نظر پولیس کو اطلاع کی گئی اور دن کے وقت حماد کی لاش گھر آئی۔ حماد، وہ نہیں جا سکتا، کبھی نہیں، شبانہ بیگم بھی لگتے ہوئے مسلسل یہی کہہ رہی تھی، لیکن جانے والے کب واپس آتے ہیں؟ اب آگے آسمان پہ چھائے گہرے بادلوں کی چمک رات کی تاریکی کا سکوت توڑ رہی تھی، اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوتے ہی وہ علالت زدہ کومل سی جان اپنے کمرے کی گھٹن زدہ فضا سے نکل کر کھلے آسمان تلے گئی۔ گیلی مٹی کی مہکتی فضا اس کے اداس ذہن پہ پڑی یادوں کی دھن چھٹنے لگی۔ اس کے تخیل نے ماضی میں پرواز شروع کر دی، جہاں کچھ نایاب لمحوں کے چراغ روشن تھے۔ چند واقعات نے اس کی روح میں بے واسطہ درد کی ساز چھیڑ دیے، جبکہ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ میں شامل ہو گئے۔ ارشما پچھلے چند ماہ سے بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں لاحق تھی۔ پیرس میں تعلیم کو فاتح فراق کہنے کے چند دن بعد ہی اسے خون کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اسی سبب وہ واپس پاکستان آ گئی۔ وہ بال جو اس کے شانوں سے آبشار کی مانند بہتے ہوئے آدھی کمر کو ڈھانپتے ہوتے تھے، کیموتھراپی کی نذر ہو گئے۔ کیموتھراپی کے بعد وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنی زندگی کے چند دن کاٹتی، اور ان چند دنوں سے اسے اشد نفرت تھی۔ اماں کی غلطیوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اس نے درد سے چور اپنے ہاتھ پہ لگے کینولے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ وہ اس معصوم و بے گناہ پر الزام دھرتی، نہ آج ہم سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا۔ ارشما نے اپنی برستی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم دونوں بہن بھائی اپنی پھوپھی پہ چلے گئے ہو، بے حس، مکار، چالاک اور ناشکرے، شبانہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حماد کو یوں مت کہے، وہ تو ویسے بھی، ارشما نے روتے ہوئے کہا، وہ یہی ہے، مجھے پتا ہے تم دونوں باپ بیٹی ڈرامے کرتے ہو مجھے ڈرانے کے لیے، تاکہ میں وہ الزام تسلیم کر لوں کہ میثم نے چوری نہیں کی تھی۔ شبانہ بیگم نے فوراً نفی کرتے ہوئے کہا۔ آپ کب مانیں گی اماں؟ ارشما نے اپنا منہ شبانہ بیگم کی جانب موڑتے ہوئے پوچھا۔ کیا مان لوں؟ میرا قصور ہی کیا ہے آخر؟ شبانہ بیگم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی اس کا رد نہیں کرتے۔ کچھ بھی نہیں۔ ارشما اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے میں ایک عجیب سی اداسی اس کی منتظر تھی۔ وہ رولنگ چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر پڑی کتابیں ٹٹولنے لگی۔ دنیا کی بدصورتیں اور تلخیوں سے فرار حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کتاب کا مطالعہ ہے۔ ولیم سومرسٹ۔ ایک کتاب کو کھولتے ہی صفحے پر جگمگاتا یہ جملہ ارشما کی سوچ کی عکاسی کرنے لگا۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ حماد، میرے بھائی، جان سے عزیز ہو تم مجھے، لیکن نہ جانے کیوں اتنے دور جا بسے۔ ارشما نے کرسی کی پشت پہ اپنے سر کو ٹکاتے ہی آنکھیں موند لیں۔ اب آگے خوبصورت پھولوں کی مہکتی خوشبو سے پوری حویلی اٹی ہوئی تھی۔ ڈھول باجے کے بغیر شادی ایک بہترین شادی لگ رہی تھی۔ سرخ لباس میں ملبوس، ہاتھوں پر ہلکی سی مہندی لگائے فیروز جنید کی دلہن چہرے پہ ہلکا سا تبسم لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپا، بات سنیے۔ بہرام جنید کی بیوی شبانہ نے سمینہ بیگم کو بلایا۔ جی بولو، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ سمینہ بیگم نے پریشانی کو جانچتے ہوئے کہا۔ بہرام جنید بھی وہاں نمودار ہو گئے۔ بیگم، کیا بات ہے، پریشان دکھ رہی ہو؟ بہرام جنید نے شبانہ کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر کہا۔ وہ سونے کا سیٹ اور رقم غائب ہے، میں نے میثم کو کہا تھا کہ وہ دیکھ لے، کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے۔ شبانہ بیگم نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ کہاں ہے میثم؟ بہرام نے ارد گرد دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ جی مامو جان، آپ نے بلایا مجھے؟ میثم سفید کرتے پہنے، بالوں کو عمدگی سے سیٹ کیے مسکراتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ وہ سیٹ اور پیسے تم نے رکھے تھے اب موجود نہیں ہے۔ بہرام جنید نے بلا تکلف بات کی اور چچا رشید کو ڈھونڈنے لگے۔ جی میں نے خود رکھے تھے، ممانی نے بعد میں خود دیکھے بھی تھے۔ کیوں ممانی، آپ بتائیے نا، میثم نے آشفتہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ میثم، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کب دیکھے تھے؟ بہت جھوٹے ہو تم۔
शबाना ने मुकरते हुए कहा, मैं कसम उठा सकता हूँ कि आपने देखे थे। मीशम कुछ सोचते हुए बोला, हाय मैं मर जावा, कितने बेगैरत हो गए हो तुम। झूठी कसम, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शबाना ने जाहिलियत का सबूत देते हुए कहा, औरत का मुकर शैतान को भी हैरत में डाल देता है कि मैं तो कुछ भी नहीं मानी, आप गलत बयानी कर रही है। मीशम ने कपकपाते हुए कहा, मीशम शट अप। शराब की आवाज़ सबकी समाज से टकराई। बेगैरत इंसान, तुम कमीनगी की हर हद पार करने लगे हो। बहराम जुनैद ने थप्पड़ रसीद करने के बाद कहा, मामू जो बात गलत है वो गलत है। मीशम की बात मुकम्मल होने से पहले ही दूसरा थप्पड़ भी उसके गाल पे रसीद हो चुका था। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तहमत लगाने का होता है। समीना बेगम ने एकदम आगे बढ़कर बहराम को रोका, चलो मीशम हम घर चले। समीना बेगम अपने बेटे का हाथ थामते हुए भीड़ में से जगह बनाकर बाहर निकल गई। बहराम मियाँ, मीशम हमारे हाथों में पला बड़ा है, हम नहीं मानते कि वो चोरी कर सकता है। हुजूम से कोई बोला था रशज़ादा होने की वजह से बहराम और शबाना उस खातून को ना देख सके जो ये हकीकत बयान कर रही थी। शबाना बेगम, क्या तुम्हें अपनी तरबियत पे शक है? क्योंकि मीशम ने अपनी हयात का एक तवील अरसा तुम्हारे यहाँ बिताया है। सवालों की बौछार की गई, एक के बाद एक सवाल। अर्शमा अपनी माँ का हाथ थामे जंगलों में इर्द गिर्द फैले सन्नाटे का जायजा लेते हुए कहीं जा रही थी, लेकिन आगे खाई थी। उसने अपनी अम्मा को बताना चाहा, लेकिन वो दोनों उस खाई में गिर गए। ऐ मेरे रब, वो एकदम नींद से बेदार हुई। रात का आखिरी पहर, खिड़की से आने वाली मुतवातिर हवा कमरे में मौजूद पर्दों को हिला रही थी, जबकि अर्शमा ने खुद को वैसे ही उस कुर्सी पे विराजमान पाया। गहरे और लंबे सांस लेते हुए उसने अपनी हालत बेहतर करना चाही। वो ऐसे ख्वाबों से घबराती नहीं थी, क्योंकि ये ख्वाब उसे 8 साल पहले से आना शुरू हुए थे, जब उसने अम्मा को चची से बात करते हुए अपने इल्ज़ाम का कसूरवार मानते हुए सुना। वो उन ख्वाबों से खौफज़दा नहीं थी, लेकिन वो डरती थी तो उस थप्पड़ के मुकाफ़ात से जो एक बेगुनाह को मारा गया था, जो उसे सारी ज़िंदगी के लिए असासे के तौर पर मिला था। मीशम बहराम जुनैद की बड़ी बहन समीना इकबाल का इकलौता सपूत था। बहराम जुनैद और फ़ैरोज़ जुनैद मीशम को अपनी औलाद ही मानते थे, लेकिन ये बात शबाना को सनसनाती गोली की मानी चीरती थी। इसी वास्ते उसने ये हरबा अपनाया और कामयाब ठहरी। दूसरी तरफ धुंध में डूबी दोपहर में फुटपाथ पर भी बुझते भड़कते कोयलों के छोटे से ढेर के करीब वो कुछ इस अंदाज से बैठे हुए थे कि अगर मैं इस मंजर की तस्वीर कशी बजरिया कैमरा या ब्रश करूँ तो इसका उन्वान तय करने के लिए मुझे दुनिया भर के उदास और इल्मिया अल्फाज को गूंद कर कोई ऐसा नया लफ्ज़ बनाना था जो दर्द की गहरी तरीन सतह का मफहूम बयान कर सकने की कुदरत रख सकता हो। उम्र 50 के करीब, उलझे और बिखरे हुए बाल, खुश्क साली से दरारों में फटी हुई ज़मीन की मानंद चेहरा, फरवाला कोट ज़ेब तन किए हुए वो अलील शख्स किसी बुलंदी से गिर के चकनाचूर हुए मिट्टी के बर्तन की मानंद बिखरा बिखरा सा महसूस हो रहा था, और सर्दी में राख का कंबल ओढ़े मगर नीम गरम से कोयले को यूं घूर रहा था जैसे उसे वहां से कायनात की कोई नई जहत नजर आ रही हो। उसकी दूसरी जानिब कुर्सी पर विराजमान शख्स उस अलील शख्स से कदरे मुख्तलिफ था। तुमने कभी इत्मीनान देखा है? एडम ने कोयलों पर हाथ फैलाते हुए पूछा था। क्या मतलब? रॉयल ने जवाब देने के बजाय एक कड़ी नज़र उस पर डाली। मिस्टर रॉयल, मैं भी कभी संजीदा हो जाता हूँ, इसमें हैरत कैसी, आप फ़कत जवाब दे। एडम ने शरारती मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते हुए कहा, तुमने कभी इत्मीनान देखा है? खामोशी पाते हुए सवाल दोहराया गया। मैंने देखा है। उसके कदमों की आहट में, उसके साथ रहने के वादों में, उसकी मोहब्बत के वालहाना इजहार में, उसकी आमद पर दिल की धड़कनों के बेपनाह हलचल में, उसकी मौजूदगी में, मेरे चेहरे के खिल उठने में। रॉयल ने भड़कते शोलों पर नजरें मरकूज करके जवाब दिया। और तुमने कभी बेचैनी देखी है? एडम ने उसकी निगाहों का तयन करते हुए सवाल किया। मैंने देखी है, उसके कदमों की आहट के कभी ना खत्म होने वाले इंतजार में, साथ रहने के अहद के टूटने में,
دل کو محبت سے خالی ہونے کے احساس میں، اس کی ہمیشہ کی عدم موجودگی سے۔ روئل نے ایڈم کو بغیر دیکھے کہا۔ اگر دیکھ کر کہتا تو اور بات تھی۔ ایڈم جانتا تھا کہ کئی آنکھیں یوں دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے کہ دیکھے جانے والے کو پتھر کا بنا دے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے یوں دیکھا بھی نہیں لیکن پتھر کا بنا دیا۔ یہ اس کے الفاظ کا اثر تھا، لہجے کا، یا بات کے انوکھے پن کا، ایڈم کو نہیں معلوم۔ مرینا سے تمہیں بے پناہ محبت ہے تو اسے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ ایڈم نے ایک دم سوال کیا۔ فقط چند ہی دن کی بات ہے، روئل نے جواب دے کر قریب گزرتے لوگوں کو دیکھا۔ میں تمہاری باتیں سمجھنے سے قاصر ہوں میرے دوست، اتنی گہری باتیں تمہیں ہی مبارک ہو۔ اب میں چلتا ہوں۔ ایڈم نے کرسی سے اٹھتے ہی اپنا کوٹ تلاشنا شروع کیا۔ یہی کہوں گا، اتنی گہرائی میں مت جاؤ کہ باہر نکلنا ہی مشکل ہو جائے۔ ایڈم نے چند قدم آگے بڑھنے کے بعد واپس مڑ کر بلند آواز میں کہا، کیا تم مجھے ڈھونڈنے نہیں آؤ گے؟ روئل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ پاکستان سے تمہیں تمہارے اپنے ڈھونڈنے آئے تھے؟ تم ان کو نہیں ملے، مجھے کیا خاک ملو گے؟ ایڈم یہ کہنے کے بعد اپنے قدم تیزی سے بڑھانے لگا، جبکہ روئل ان چنگاروں کو دیکھ کر مزید بھڑک اٹھا۔ ایڈم جاتے ہوئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا جو روئل کو پریشان کر دیتی۔ دوسری طرف ریشمی کپڑے میں موجود نرم تکیے پر سر رکھے وہ آنکھیں مودے نیند کا خود پر مہربان ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو کسی اذیت سے تو کم نہیں تھا۔ وہ بھی یوں ہی دردناک اذیت سے دو چار اس بات کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے کہ آیا اس تکلیف کو برداشت کرنا مشکل ہے یا پے در پے بند آنکھوں کے پیچھے چلنے والے ماضی کے کربناک مناظر زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کچھ اذیتیں رات کی تاریکی بڑھتے ہی انگڑائیاں لیے بیدار ہو جاتی ہے، درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلتے، ماضی کے پنوں کو پلٹتے، کیسی کیسی یادیں منہ زور کہکہے لگا رہی ہے۔ ان کہکہوں کی گونج تاریک کمرے میں کھڑکی کے اس پار روشن مہتاب بھی سنتے ہوئے اس بے مقدور کی بے بسی پہ افسوس کر رہا ہے۔ اس نے تاریک کمرے میں سائیڈ ٹیبل پر فون کی تلاش کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بغیر کسی صحیح کے وہ اس مرحلے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ 2:20 اسکرین پر جگمگانے لگے۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کمرے میں موجود ٹیبل لیمپ آن کیا اور جائے نماز بچھانے لگا۔ وہ طوالت سے بھرپور قیام اور رکوع کے بعد سجدہ ریز تھا۔ سجدے میں طوالت رکوع سے قدرے بڑھ چکی تھی۔ میثم نے بالآخر اپنا سر اٹھایا۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے بارش کی مانند بہنے والے آنسو اس کی بے بسی پہ ہنس رہے تھے۔ اس نے رولنگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اپنے سر کو کرسی کی پشت کے ساتھ ٹکا لیا۔ مجھے رات کے آخری پہر سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ میں مسلسل کئی برسوں سے رات 1 سے 4 بجے تک سیاہ تنہائی محسوس کرتا آ رہا ہوں۔ میں سونا چاہ رہا ہوتا ہوں لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ سبھی لمحے گردش کرتے رہتے ہیں جن سے میں برسوں سے بھاگنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے ہر وہ آواز سنائی دیتی ہے جس سے میں ڈرتا آیا ہوں۔ در حقیقت میرا وجود مجھے رات کے پہر دیمک زدہ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ چیخ جو میری ذات کو اندر سے جھنجھوڑ رہی ہے ایک روز میری لاش پر ماتم کرتی سنائی دے گی۔ شاید اسی لیے میں رات کے ان لمحوں میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں ڈرا ہوا ہوتا ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے کچھ عجیب سے چہرے جن کو میرا ذہن بھولنا چاہتا ہے میرے سامنے رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب چہرے میرے اپنوں کے ہیں۔ ہم کبھی کبھی ایسی سزا کے قفس میں آ جاتے ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ اب شاید میرے وجود کو یہ احساس ہونے لگ گیا ہے کہ موت اس چیخ سے کہیں زیادہ دلکش ہے جو مجھے ہر لمحے میرے کانوں میں سنائی دیتی رہتی ہے۔ مگر مجھے ایک امید بھی ہے کہ رب تعالیٰ کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ ضرور موجود رہتی ہے، اور پھر یہی بات روئل ایڈورڈ کا حوصلہ ہے۔
مشم سے رائل ایڈورڈ، آزادی سے قید، اپنوں سے دوری، حلال سے حرام اور پھر دوبارہ حلال، نشے سے نجات، رب کی طرف واپسی، ایک تندرست انسان سے منہ کے کینسر کی اذیت ناک مرض تک کا سفر واقعی بہت کراہت آمیز تھا۔ اس الزام کے بعد گھر سے بھاگ کر یہاں آ جانا، بھیس تبدیل کر کے اپنی جان سے زیادہ عزیز ماں کی فرقت برداشت کرنا، ماں کی وفات کی خبر پہ چپکے آنسو بہانا، کوئی مجھ سے سیکھے۔ میری ماں کو مرتے وقت یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ یہ 8 پہرو شمار کیا ہے؟ یہ 8 پہرو شمار کیا ہے؟ یہ 7 رنگوں کے اس نگر میں، جہاں 6 ہے حواس خمسہ، 4 موسم زماں سلسہ، جہاں 2 ہے خدا ہے واحد، خدا ہے واحد، یہ تیری ہے انت وسطوں کے سفر پہ نکلے ہوئے مسافر۔ عجیب گنتی میں کھو گئے ہیں کہ تھک کے راہوں میں سو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا کے عذابوں میں فراق کی مثل کوئی بھی نہیں، فرقت کے غم میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ روحیں بھی بہہ جائے تو کم نہیں۔ اماں نے تو یہ سب مراحل سہ لیے، پھر نہ جانے میں کیوں اب تک زندہ ہوں۔ ان گنت سوالوں کو اپنے ذہن کے دریچے میں بسائے وہ نیند کی آغوش میں جا سویا۔ دھوپ میں لت پت تھکا تن شام کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند رہا ہے۔ پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے ہیں، جبکہ میں وارڈ نمبر 1 کے بیڈ پر لیٹا ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف ہوں۔ میرے سامنے ابھی 2 روحیں قبض کی جا چکی ہے اور وارڈ میں موجود باقی افراد میری طرح پتریلی آنکھیں لیے اپنی حیات کی باقی چند ساعتیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ صبح دم چڑیوں کی چہکار اور اس گھڑی میں نے ایک نئی سرزمین میں قدم رکھا۔ ویسے مجھے اماں نے ابا کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ الزام، باتیں، درشت کلامی ابا تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اسی سبب پہنچنے کے واسطے میں پیرس آ گیا۔ دن سے بے رغبتی اختیار کرنے کے بعد میں نے شراب خانے میں قدم رکھا، اور شراب خانہ اور اس میں ہونے والی رنگا رنگ پارٹیز میرا دل بہلانے لگی۔ اسی دوران میرا واسطہ بہترین لوگوں سے پڑا۔ انہی میں سے ایک ایڈم بھی تھا، جو کہ شادی شدہ ہونے کے ساتھ 2 خوبصورت بیٹیوں کا باپ تھا۔ ایڈم کی اہلیہ جیسمین غیر فطری طور پر میری ہمگاؤں نکلی۔ اس بات نے مجھے ایک گہرا دھچکا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بہت سی خبریں اسی کے توسل سے مل جاتی۔ ماموں کی اماں سے لا تعلقی پر بیانات، اماں کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینے پر بحث، اماں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے گھر سے نکالنے پر جرگہ، ابا کا مجھے ڈھونڈنے کی غرض سے یہاں آنا، اور چند سال پہلے اماں کی ہارٹ اٹیک سے وفات، سب مجھے معلوم پڑتا رہا، لیکن میں خاموش تھا۔ جبری سکوت کا قائم شدہ یہ تسلسل میں جان بوجھ کر توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اماں کی وفات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2 نومبر 2015 بروز جمعرات۔ اس دن شام کافی خوشگوار تھی۔ افق سے سورج ڈھل رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ہونے والی برف باری موسم کو 4 چاند لگانے میں کارآمد ثابت ہو رہی تھی۔ رائل، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، ایڈم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ لیکن اگر تم مجھے اپنے ساتھ مسٹر جیکسن کی پارٹی میں لے جانے کے لیے کوئی بہانہ بنا رہے ہو تو احتیاط برت لو مجھ سے، اس نے تنبیہ کرتے ہوئے فریزر سے شراب کی بوتل نکالی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایڈم نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ایڈم، پاکستان، بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ رائل نے بے ربط جملے پیش کیے۔ تمہاری ماں، انتقال ہو گیا ہے ان کا، ایڈم نے کپکپاتے ہوئے لبوں سے کہا۔ نہیں اماں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور شراب کی بوتلیں ہاتھ میں تھامے وہ فرش بوس ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ ساکت ذہن اور جامد جسم کا وہ ایک عجیب سا عنصر پیش کر رہا تھا۔ اس سخت دل انسان کی آنکھیں یکدم برسنا شروع ہوئی۔ ایڈم نے اسے پہلی بار روتے دیکھا تو وہ خود بھی دہل گیا۔ تم پاکستان بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ تمہاری ماں کے انتقال کو 3 دن بیت چکے ہیں۔ ایڈم نے اسے ایک اور ہولناک خبر سنائی۔ وہ ایک دم اٹھا اور کلب سے باہر نکلنے لگا۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ کی جیب میں موجود والیٹ نکالا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے اندرونی حصے میں اماں کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔
رویل نے ہاتھوں میں وہ تصویر اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ اماں بہت جلدی چلی گئی ہے آپ، ابھی تو میری بے گناہی بھی ثابت نہیں ہوئی، اس نے بچوں کی طرح بلکتے ہوئے کہا۔ برف باری ابھی بھی جاری تھی۔ کمرے میں موجود گھپ اندھیرا اس کے الم میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے تکونی ٹیبل پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ رویل نے آنکھوں سے ریلے کی صورت میں بہنے والے آنسو کن پٹی سے ہوئے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ نہ جانے کس وقت ماں جیسا دل رکھنے والی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لیا، معلوم نہیں۔ اب آگے۔ میرے غم کو کم کرنے میں مرینا نے بہت ساتھ دیا۔ مرینا میری بیوی ہے اور وہ پاکستان کے شہر میرپور سے تعلق رکھتی ہے۔ میری مرینا سے ملاقات ایک گیدرنگ میں ہوئی اور 2 ماہ بعد ہم نے نکاح کر لیا۔ پہلے وہ میرے اپارٹمنٹ میں ہی رہتی تھی، لیکن جب مجھے شراب کے زیادہ استعمال کے باعث منہ کا کینسر ہوا تو مجھے اس کے چلنے سے بھی کوفت ہونے لگی۔ اسی لیے میں نے اسی شہر میں ایک اپارٹمنٹ لے دیا۔ جب مجھے کینسر کے بعد وین بلاکیج کا مسئلہ ہوا تو میں مایوس و لاچار کی مانند در در کی خاک چھاننے نکلا۔ پیرس میں موجود ایک چھوٹے سے گاؤں نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور میں وہاں ایک مسجد میں پانی پینے کی غرض سے داخل ہوا۔ میری حالت دیکھتے ہی وہاں کے امام نے مجھ سے سوال کیا، یہ مٹی سے ہٹا وجود پور زخم کیوں؟ راست چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ میں نے بغیر سمجھے جواب دیا، بھٹکے کیوں؟ دنیا کی آرزو میں اب کیا ارادہ ہے؟ سیدھے رستے کی چاہ ہے۔ بس وہیں سے میری حیات کا رخ بدلا۔ میں نے دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے رب کو پا لیا، توبہ و استغفار کی اور مجھے امید ہے رب تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا فیصلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اور مجھے اس کی جانب سے ایک بہترین فیصلے کی امید ہے۔ اب میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میرے اعمال اچھے ہوئے تو میں ضرور اپنی ماں سے ملوں گا اور اس کی گود میں سر رکھ کے مسلسل روؤں گا۔ ایک وہی تو ہے جو مجھے سمجھتی تھی، فریب زندگی، خمار دنیا، وصال حسد، ہجر غم بھی شمار کر لو، دل آزاری بھی ایک طرف، سب حال دل کا سوال کر لو، مجھے خیر تمہیں پتہ ہے، فقط یہ جانا خیال کر لو، یہ ہنستے ہنستے دلوں کے آنسو، یہ غم نگینِ مثال کر لو، نہیں تمنا کہ کچھ آرزو ہو، بس تم نظر کا کمال کر لو۔ یہ تیسری سٹوری بھی یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔